الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دجال کی جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ کہا جاتا ہے یورپ یا امریکہ سے باہر رہنے والوں سے مغرب کے بارے میں پوچھیے، وہ اسے جنت قرار دیتے ہیں، وہ اپنے ملکوں کو جہنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس کچھ اس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سہولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اسے جنت کہے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی عیش و آرام نہیں ہوں گے انہیں جہنم کہا جائے گا، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر و افضل تھے۔ کسی انسان کی تمام تر خوبیاں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع تھیں، اور ان خوبیوں کی علامت مہر نبوت کی صورت میں ان کے قدموں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ برے انسانوں کی تمام خرابیاں دجال میں جمع ہوں گی اور اس کے چہرے سے عیاں ہوں گی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ اس کی ناقص شخصیت کی علامت ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اس کے برعکس دجال کی مدد شیاطین کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ہوگی۔ اور کیا وہ دجال پر ایمان لے آتے ہیں یا اللہ پہ ایمان میں استقامت دکھاتے ہیں؟ جب سے انسان نے جھوٹ بولنے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے سے بڑا جھوٹ شاید نہیں بولا گیا۔ مغرب نے کورے ارض کے وسائل چوس لیے، ان پر سانپ بن کر بیٹھ گیا، پھر اپنا جرم چھپانے کے دنیا سے کہتا ہے وسائل کم ہیں، آبادی نہ بڑھاؤ، بچے کم پیدا کرو۔ یاد رکھیں یہ بات بھی جو ہے تو دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا خاندانی منصوبہ بندی سے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح اسلام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔